الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں آج ہمارا موضوع ہے خانقاہیں اور لذت اسرار۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے وہ لوگ کہ جن کی صحبت کا انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ان لوگوں کی عظمت و رفعت کو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں واضح کرتے ہوئے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا ہے
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جن کی دوستی کا مدار تقوی ہو، جن کی آپس میں دوستی کا مدار پرہیزگاری ہو، یہ لوگ قیامت کے دن بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ یعنی جس طرح دنیا میں ان کی دوستی ہے، اس سے کہیں بڑھ کے میدان معاشر میں ان کی دوستی گہری نظر آئے گی، اور ان کی دوستی کے فوائد دنیا کو، لوگوں کو میدان حشر میں دیکھنے کو ملیں گے۔ شریعت مطہرہ میں اس دوستی کے محور کو جلی سے صالح کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر بالخصوص جس وقت امت مسلمہ کا کارواں پہلی صدی ہجری سے آگے گزر رہا تھا، اور زمانہ نبوت سے حصی زمانی دوری کی بنیاد پر مادہ پرستی کا اور شہوتوں اور خواہشات کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، تو ایسے میں تصوف کے سلیبس کی ضرورت محسوس کی گئی، اور پھر باقاعدہ خانقاہی نظام مروج ہوا، جس کا مقصد لوگوں کو رب ذوالجلال کی طرف مائل کرنا تھا، اور انسانی دل کے اندر دنیاوی محبتوں کا جو ممکنہ خطرہ تھا اور جو حملے کا ایک خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس کے سامنے ایک بند باندھنے کا کردار خانقاہی نظام نے کیا، اور اس پر تاریخ گواہ ہے۔ خانقاہی نظام کی برکت سے وہاں تک اسلام پھیلا جہاں اسلام پہلے جلوہ گر نہیں تھا، اور خانقاہی نظام کی برکت سے جو لوگ پہلے دائرہ اسلام میں موجود تھے، ان کے دین اور ایمان کو تقویت ملی، ان کی سوچ کو پختگی میسر آئی، اور ان کا کردار ستھرا اور شفاف رہا۔ خانقاہ روحانی تربیت گاہ کو کہا گیا، خانقاہ اخلاق کی تبلیغ کو کہا گیا، خانقاہ باطن کی صفائی کے اس مرکز کو کہا گیا کہ جہاں سے اصلاح کے کارواں نکلے اور لوگوں کے دلوں سے مادہ پرستی کے داغ دھوتے چلے گئے۔ خانقاہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مرکز کو کہا گیا، خانقاہ اسوہ حسنہ پر عمل کروانے والی لیبارٹری کو کہا گیا، خانقاہ تاریخ کے اندر شیروں کا کچھار بھی رہی اور اسلام کی بہار بھی رہی۔ آج تک اس خانقاہ کے فیض کا یہ اثر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر پاکستان جیسی اسلامی سلطنت
معرض وجود میں آئی، آج تک خانقاہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن جس طرح بہت سے دیگر شعبہ جات میں انحطاط آ گیا، زوال آ گیا، ایسے ہی خانقاہ کی طرف بھی زوال کا حملہ ہوا۔ جیسے مدرسہ، مکتب اور مسجد کی جو حقیقی عظمت تھی، اس میں لوگوں کے اپنے کردار کی وجہ سے فرق آنے لگا، ایسے ہی خانقاہ کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوتی چلی گئیں اور روز بروز صورتحال ناگفتہ بے ہوتی چلی گئی۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یذهب الصالحون الاول فالاول حتی تبقى حفالہ كحفالة الشعير والتمر لا يبالهم الله بالا۔ فرمایا نیک لوگ آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے اور پیچھے انسانیت کا چھان رہ جائے گا۔ جس طرح جو کا چھان ہوتا ہے یا کھجوروں کے ڈھیر سے اچھی اٹھا لی جائیں تو باقی رہ جاتی ہیں، لا یبالہم اللہ بالا، ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کا اللہ کے دربار میں کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بتدریج چلتے چلتے اور بڑھتے بڑھتے آج ہمیں ایسی صورتحال کا بہت زیادہ سامنا ہے کہ وہ مراکز جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے رہے، جہاں سے نکھت و نور کے دریا بہتے رہے اور جہاں کی فضاؤں سے روحانیت کے افق لوگوں کے لیے کھلتے رہے، آج ان میں کچھ جگہ پہ ایسی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں کہ جس کو دیکھ کر اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا، میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ کچھ مراکز تو اب بھی اپنا کردار اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں، مگر کچھ جگہ صورتحال ناگفتہ بے ہو چکی ہے۔ اب اس مقام پر آ کر کچھ لوگوں نے معاذ اللہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر مطلقاً خانقاہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور نظام خانقاہی کو ہدف تنقید بنا لیا، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر مدرسہ اپنا کردار ادا نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسہ کو ہدف تنقید بنایا جائے۔ اگر مکتب قومی دھارے میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکتب کی ناموس کو پامال کر دیا جائے، اور اگر مسجد سوسائٹی اور معاشرے میں اپنا اصلاح کا کردار ادا نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے تقدس کا انکار کر دیا جائے۔ تو اس واسطے ایک طرف ہم ایسے لوگوں کی اس فکری غلطی پر ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بعض مقامات پر سستی واقع ہوئی یا ایسا سلسلہ بنا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، تو اس کی وجہ سے مطلقاً نظام خانقاہی کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہیے، اور پھر بالخصوص جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں نظام خانقاہی پر، مطلقاً انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر میں خانے میں ساقی کی جگہ خرکار بیٹھے ہیں تو مسجد میں بھی مولانا عذاب النار بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ جو نظام خانقاہی کو ہدف بنا رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں تو جھانکیں
انہوں نے کتنی بدعقیدگی کو جنم دیا اور کس قدر ان لوگوں نے ماحول کے اندر دھواں چھوڑا، جس کی وجہ سے روحانیت کا دم گھٹنے لگا۔ اس واسطے ہم جو نظام خانقاہی کے وارث اور علمبردار ہیں، جہاں جہاں اس میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے یا کہیں سازش کے تحت نظام خانقاہی کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور ہم خود ایسی چیزوں کہ جن کی وجہ سے ایک جہان نور پر تنقید کا جواز بنتا ہو، ان کا دروازہ بند کر سکتے ہیں۔ اس حساس موقع پر آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد کے وقت جو میری سنت کا جھنڈا تھام لے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنائیں، جنت کے وعدے کیے اور انہیں اپنے قرب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انعامات دیے، فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، فرمایا ان لوگوں کو توبہ کہہ رہا ہوں اور جنت کی بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد وہ اصلاح کا کام کریں گے، کہ جب بھی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بگاڑ کہیں دیکھیں گے، اس بگاڑ کو بلا خوف و خطر صحیح کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ وہ بگاڑ خواہ اپنی صفوں میں آ رہا ہو یا غیروں کی مطلقاً اصلاح کرنے کی ضرورت ہو، تو اس واسطے 100% اس نقطے پر اپنی نیت کو مرکوز کرتے ہوئے اپنے بھائیوں سے، اپنے احباب سے اور مختلف مراکز کے سجادہ نشینان حضرات سے اور پیران طریقت سے جو اکثر مقامات پر خود ان باتوں کے داعی اور مبلغ اور علمبردار ہیں، ان سے چند گزارشات ہیں عوام اہل سنت سے کہ جو خود اس مسلک کے وارث اور داعی ہیں، کہ جہاں کمی محسوس کی جائے وہاں دست بستہ اصلاح کی کوشش کی جائے، اپیل کی جائے، درخواست کی جائے، چونکہ سب سے جو تقدم ہے وہ شریعت مطہرہ کا ہے۔ شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر اگر کوئی تصوف ہے وہ تصوف نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر اگر کوئی طریقت ہے تو وہ طریقت نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر اگر کسی نے کوئی حقیقت بنا رکھی ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ حاکمہ ہے، طریقت اس کی خادمہ ہے۔ طریقت شریعت کے تابع ہوتی ہے تو پھر اللہ کے دربار میں معتبر ہوتی ہے، اور اگر طریقت شریعت کے تابع نہ ہو تو اس کا رب ذوالجلال کے دربار میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس واسطے آج کے اس ماحول میں ہمیں ایک طرف تو ان فکری سرکشی کرنے والے لوگوں کے خلاف خانقاہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس میں آپ نے ایک حلقہ ذکر اور نیکوں کی محفل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّارَةً، رب ذوالجلال کے کچھ فرشتے سیارہ ہیں، ہر وقت وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ یبتغون مجالس الذکر، مجالس ذکر کی تلاش کرتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ الذِّکْرُ قَعَدُوا مَعَهُ، جب انہیں کوئی مجلس نظر آتی ہے کہ جہاں ذکر خداوندی ہے وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے پر تانتے ہیں اور مجلس کے سروں سے لے کر آسمانوں تک پوری فضا کو اپنے نورانی پروں سے بھر دیتے ہیں۔
جب اختتام ہوتا ہے رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچتے ہیں. رب ذوالجلال فرماتا من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں جئنا من عند عبادک فی الارض، تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر تھے. یسبحونک ویکبرونک ویہللونک ویحمدونک، وہ بندے تیری تسبیح بھی کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ پڑھ رہے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ تجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے. اللہ رب ذوالجلال خود جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے ماذا یسألونی، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسألونک جنتک، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. تو خالق کائنات فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ جنت کی تڑپ جو ان میں موجود ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، جنت انہوں نے دیکھی نہیں ہے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے فرشتوں بغیر دیکھے جنت کا اتنا ان کو شوق ہے، تو اگر دیکھ لیں گے تو پھر کتنا شوق ان میں موجود ہوگا. خالق کائنات جل جلالہ سے یہ وہ کہتے ہیں اے اللہ وہ تیری پناہ چاہتے ہیں. خالق کائنات فرماتا ہے کس چیز سے بچ کے میری پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں من نارے کا، جو جہنم تو نے بنایا ہے اس کا ان کو ڈر بڑا ہے، اس جہنم سے بچنے کے لیے تیرے فضل میں آباد ہونا چاہتے ہیں. تو خالق کائنات پھر پوچھتا ہے کیا جہنم کو دیکھا انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں گے تو پھر کس قدر جہنم سے بچنے کی تڑپ ان میں موجود ہوگی. اس کے ساتھ ہی وہ لوگ کہتے ہیں یستغفرون کا، اے اللہ وہ تجھ سے گناہوں کی معافی بھی چاہتے ہیں. فرشتے رب ذوالجلال سے کہتے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے قد غفرت لهم فآتیتهم ما سألوه وأجرتهم مما استجاروا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، جو انہوں نے مانگا میں نے دے دیا، جس سے انہوں نے بچاؤ چاہا اس جہنم سے میں نے ان کو بچا لیا. قال یقولون رب فیہم فلان عبد خطہ، اے اللہ سب کے بارے میں تو نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان میں ایک بندہ بہت بڑا خاطی گنہگار بد کردار تھا. مبالغہ کا صیغہ بولا. وَإِنَّمَا مَرَّ، وہ گزرا، فَجَلَسَ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. وہ گھر سے اس نیت سے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا اور وہ بیٹھ گیا. کیا اس کو بھی بخش دیا گیا؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، اسے بھی میں نے بخش دیا. جو گزر رہا تھا بیٹھ گیا اسے بھی میں نے بخش دیا. کیوں؟ فرمایا ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، اس آنے والے کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بخشا. گھر سے آیا بھی نہیں تھا نیت کے ساتھ اور برا بھی بہت تھا. ان اہل ذکر کے پاس بیٹھا تو میں نے بخش کیوں دیا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، جن کے پاس بیٹھا ہے وہ قوم ایسی ہے کہ جن کے پاس بیٹھ جانے والا بدبخت نہیں ہوتا. اس حدیث شریف میں جس مجلس جس محفل کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ایک بہترین مصداق خانقاہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کی روحانی تربیت کی جاتی ہے، جہاں لوگوں کے دلوں سے شہوتوں کو نکالا جاتا ہے، لوگوں کے اخلاق کی تعمیر کی جاتی ہے، لوگوں کے کردار کو سنوارا جاتا ہے اور لوگوں کو زمانے کی آلودگی سے نکال کر اللہ کے انوار کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، شیطانی راہوں سے ہٹا کر خالق کائنات جل جلالہ کی اطاعت کی وادیوں میں آباد کیا جاتا ہے. حدیث صحیح کے جو مصداق ہیں ان میں سے ایک بہترین مصداق وہ خانقاہ ہے جو اپنا خانقاہی کردار ادا کر رہی ہے اور اس کے حصے میں اتنا بڑا کردار آیا ہے کہ
کہ جو وہاں پر ایک نکما پہنچتا ہے تو وہ بھی کائنات کا مفید انسان بن جاتا ہے، جہاں کانٹے گلاب بن جاتے ہیں اور ذرے آفتاب بن جاتے ہیں، ہاں اسے ہی خانقاہ کا نام دیا جاتا ہے جہاں چور آئے تو قطب بن جائیں، جہاں چھوٹے آئیں تو بڑے بن جائیں، جہاں برے آئیں تو نیک بن جائیں، جہاں پر عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہو، عمل کی بھی اصلاح ہوتی ہو۔ تو جس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ اللہ فرماتا ہے قوم ایسی ہے کہ جن کے پاس بیٹھ جانے والا بدبخت نہیں رہ سکتا، جو صورتحال پہلے تھی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں انقلاب آ جاتی ہے۔ لہذا بحیثیت ایک شعبہ اور ڈپارٹمنٹ کے اس حدیث کو عملاً جو شکل دی گئی تو وہ ایک نظام خانقاہی کی شکل ہے کہ جس میں ہمیشہ روز و شب ایسے ہی معمولات وظائف کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو کامل ہیں وہ تو کامل ہیں ہی، ناقص بھی کامل بن جاتے ہیں، جو نیک ہیں وہ تو پہلے ہی نیک ہیں، لیکن بروں کو بھی نیکی کی لذت آ جاتی ہے، اور جن کے نامہ اعمال پہلے ہی گناہوں سے پاک ہیں وہ تو پہلے ہی نور نگر میں آباد ہیں، لیکن جن کے نامہ اعمال سیاہ ہوتے ہیں وہ ایسے مقامات پر پہنچنے کی وجہ سے دوسرے نیکوں کی برکت سے اتنی نیکی پاتے ہیں کہ آخر ان کے نامہ اعمال کو بھی رب ذوالجلال گناہوں سے صاف فرما دیتا ہے۔ ایسے مقامات ہمارے اسلاف نے ان کو آباد کیا اور عظمت واضح ہوئی، جس کی بنیاد پر ہماری تاریخ کے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے حوالے موجود ہیں اور ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ جب ایسے دیس میں اور روحانیت کے ایسی وادیوں میں برے لوگ پہنچے، صرف گزرنا وہاں نصیب ہو گیا، صرف ان گلیوں میں جانے کی سعادت حاصل ہو گئی، تو اسی کے ساتھ ہی دل کی دنیا بدل گئی، اسی کے ساتھ ہی انقلاب آ گیا۔ یہ ہمارے آستانے، یہ بزرگوں کے روحانیت کے دیس، ان کے ساتھ جو ربط محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، منسلک نہیں تھے، ایک بار گزرنے کا شرف ہوا حاصل، اگرچہ کسی نیت سے وہ گزرے ہیں اور کہیں جا بیٹھے ہیں، آج بھی وہ تاثیر نظر آئی، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بدبخت آ جائے، اگرچہ نیت نہ بھی ہو تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی بدبختی ختم ہو جاتی ہے اور رب ذوالجلال ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ایسے مراکز میں جس وقت تبدیلی رونما ہونے لگی اور آج بہت سی جگہ ہماری آنکھوں کے سامنے جن میں بہت زیادہ تبدیلی باقی ہو چکی ہے، اور اس کے اسباب وہ متعدد ہیں، اس کا علاج ایک ہے۔ یہ بھی سبب تو ہے کہ زمانہ جو ہے وہ بارگاہ نبوت سے دور ہوتا چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے امت کا کارواں کافی آگے گزر گیا، اور شیطانی حملے ہوتے رہے، خواہشات آتی رہیں، روزانہ کی نام نہاد روشن خیالی کے انڈوں سے غلط چوزے نکلتے رہے، اور یہاں تک صورتحال پہنچی۔ اس میں ایک جگہ پر کسی کا آنا اور اس حالت میں آنا کہ وہ اس مسند کے اہل نہ ہو، یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو بیٹھا وہ اہل علم نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی یا دلچسپی نہیں تھی، یہ بھی تو باقاعدہ سبب ہے۔ اگر باپ مصلے پر دن رات بیٹھنے والا ہو اور بیٹا وہ مرغ اور بٹیروں کی لڑائی کرانے والا ہو تو دونوں کی تاثیر میں فرق تو ضرور ہوگا۔ اگر باپ جو ہے وہ رات بھر آنکھوں سے
اس کے اشکوں کی رم جھم جاری رہتی ہو اور بیٹا جو ہے وہ دوسری وجد و سرور کی محفلوں میں بیٹھنے والا ہو تو دونوں میں فرق تو ضرور ہوگا. باپ بحر علم و حکمت کا شناور ہو اور بیٹے نے ایک چلو بھی بھر کے نہ پیا ہو تو فرق تو یقیناً موجود ہوگا. باپ جو ہے وہ آسمان روحانیت کا شہباز ہو اور بیٹے کو پرواز کا بھی پتہ کوئی نہ ہو تو فرق تو اس لیے بھی ضرور آئے گا. یہ بھی سبب ہے. لیکن اس کے ساتھ باطل پرست باقاعدہ اپنی سازشوں سے ایسے مقامات کو ہدف بنا رہے ہیں. بد عقیدگی کے لیے اپنے ایجنٹ ان مراکز کے اندر سے تیار کرتے ہیں, لوگوں کو خرید لیتے ہیں اور پھر ایک طبقہ وہ ایسے ملنگوں کو آباد کرتا ہے ایسے آستانوں پر کہ جس سے پتا چلے کہ یہ مرکز اہل سنت کا تھا ہی نہیں, یہ شاید کوئی بھنگ پینے والوں کا شروع سے ڈیرا تھا. تو اس طرح ہمہ جہت سے ہمارے خانقاہی نظام کو تیر مارے جا رہے ہیں. ہمارے روحانیت نگر جو ہیں ان پر سب خون مارا جا رہا. ہماری سلوک اور طریقت کی وادیاں جو ہیں ان میں لوٹنے کے لیے مختلف قسم کے ڈاکو جو ہے وہ اپنے جال پھیلا چکے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہمیں متوجہ ہونا ہے اور یہ باور کرانا ہے اور ہمارے خلاف جو ستم بالائے ستم ہو رہا ہے کہ ایک طرف ارادے کے ساتھ غلط لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے جن کا نہ ہمارے مسلک سے تعلق ہے اور نہ ہی ان بزرگوں کی نسب اور ذریت سے کوئی تعلق ہے. ان سے خانقاہوں کا تقدس پامال کروایا جاتا ہے اور پھر اس کی سیڑھیاں بنا کے لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ خانقاہ ہے, یہ ولی کا دربار ہے, یہ ان کے آستانے ہیں اور یہ یہاں پہ ہو رہا ہے. وہ جن کا نہ ہمارے مسلک سے تعلق ہے نہ ہماری خانقاہ سے تعلق ہے, وہ کرائے کے لائے گئے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہماری درگاہوں کو معاذ اللہ ملوث کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے. اس تمام صورتحال کے اندر ہمیں بیدار رہتے ہوئے ان تمام علل اور اسباب کا قلع کما کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ خانقاہ اب بھی تربیت کا ہے, خانقاہ اب بھی مرکز علم ہے, خانقاہ اب بھی مرکز معرفت ہے اور خانقاہ اب بھی روحانیت نگر ہے, خانقاہ اب بھی طریقت اور سلوک کا دیش ہے اور خانقاہ اب بھی وہ مجاوروں کا نہیں شیروں کی کچھار ہے اور خانقاہ اب بھی اسلام کے حامیوں کا بہت بڑا قلعہ ہے اور خانقاہ اب بھی اس دنیا کے اندر اسلام کی صداقتوں کی علمبردار ہے. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں خانقاہ کے عروج کا نصاب سامنے رکھنا چاہیے تاکہ جہاں پہ سوال آیا ہے وہ اس نصاب کو دیکھیں, اس کو پڑھیں اور سازشیں جو کر رہے ہیں ان کے خلاف دیوار باندھیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہوئے وہ اپنے ماحول کو مقدس کریں. یہی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے ایک سجادہ نشین کی جو ایک مسند پہ اپنے بزرگوں کے پاس بات بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بزرگوں کے نام پر جو تنقید کا باعث بننے والے لوگ ہیں ان سے اپنی خانقاہوں کو پاک کریں, خانقاہوں پہ پہرا دیں. وہاں پر جو ملنگ بھنگی چرسی اور اس طرح کے لوگ آ کر ناجائز حرکات کرتے ہیں خانقاہوں کا تقدس وہ پامال کرتے ہیں اور جو لوگ ویسے اندر کے باطن کے گندے ہیں ان کے لیے باتیں کرنے کا جواز پیدا کرتے ہیں. کہیں کوئی رگڑے لگا رہا ہے بھنگ کو, کہیں کوئی ڈھول پہ ڈانس کر رہا ہے اور کہیں کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے اور کہیں کوئی قبر کا طواف کر رہا ہے. یہ ہماری شریعت میں ہماری طریقت میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس واسطے یہ غیروں کی سازش ہے اور ان کے پالتو لوگ ہیں جو اس طرح ہماری خانقاہوں میں اور ہمارے درگاہوں کے اندر آ کر ایسے کرتوت کرتے ہیں. باقاعدہ اس کے پیچھے وہ سازش ہے جو پھر بدنام کرنے کے لیے سیڑھیاں بناتے ہیں. وہی ان لوگوں کو اور ان کے ہمنوا جو تشیع سے پل کے آنے والے لوگ ہیں وہ یہ کام کرنے والے ہیں. اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے
خواہ وہ نقش بندی ہیں، خواہ وہ چشتی ہیں، خواہ وہ قادری ہیں، خواہ وہ سوروردی ہیں، خواہ وہ شاذلی ہیں، خواہ وہ اویسی ہیں، وہ کسی شجرہ طریقت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کسی بھی باغ کا پھل کھانے والے ہوں، وہ کسی بھی گلشن کی خوشبو سے اپنے دماغ کو معطر کرنے والے ہوں، وہ کسی بھی حوض سے پانی پینے والے ہوں، ان کے کسی بھی نصاب طریقت کے اندر ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شروع سے لے کر آج تک حق پرست اسی کو شریعت و طریقت کہتے رہے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے ضرورت اس امر کی ہے کہ خان کا جو پاور تھی اور اس پاور سے استعمار کو بھی خطرہ آلا ہے، چونکہ خانقاہ نے استعمار کے دانت کھٹے کیے تھے۔ خانقاہ کے سوا آج تک کوئی تاریخ استعمار کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر کہیں خون خرابہ ہوا وہ ہو سکتا ہے مگر کامیابی نہیں ہے۔ اگر خانقاہ سے کردار ادا ہوا ہے تو کامیاب کردار ادا ہوا ہے۔ وہ پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ اس واسطے یہ ہمارے خلاف سازش مغرب کی بھی ہے اور یہ سازش امریکہ کی بھی ہے کہ خانقاہی نظام اپنی حیثیت پر فنکشنل نہ ہونے پائے، اور اس کے پیچھے یہ بھی سازشیں ہیں کہ کچھ ایسے نام نہاد لوگ تصوف کے علمبردار خود بنائے جا رہے ہیں کہ جو ایسا تصوف ظاہر کریں کہ جس تصوف کے اندر معاذ اللہ دینی غیرت کی جھلک نہ ہو۔ ایسے باقاعدہ کراچی میں پروگرام کرائے گئے اور وہ ایسی ہی این جی اوز کے زیر سایہ تصوف شو کرایا گیا کہ جن کا کردار صوفیوں والا نہیں، جن کی فکر صوفیوں والے نہیں، ان کو صوفیوں کے کھاتے میں ڈالا جا رہا۔ اور معاذ اللہ جہاد اسلامی کا انکار کرنے کے لیے کوئی کبھی صوفی کا نام لے دیتا ہے، اور حرارت اسلامی کا انکار کرنے کے لیے کوئی کسی ولی کا نام اس طرح غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ بھی خانقاہ کے خلاف سازش ہے۔ ہماری خانقاہیں وہ شیروں کے کچھار رہے، ہماری خانقاہیں وہ مجاہدین جنگ آزادی کی تربیت گاہیں تھیں، ہماری خانقاہوں سے کردار ادا ہوا، ہماری خانقاہیں یہ جہاد اسلامی کی بیس کیمپ شمار ہوئے۔ لہذا یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے کہ ہماری خانقاہ کا نام کوئی اس طرح لے اور تصوف کو کوئی یہ استعمال کرے کہ معاذ اللہ جیسے بھیڑ بکریوں جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ صوفی، یہ سالک، یہ ولی، یہ صاحب طریقت اپنے دور کا مرد حر بھی ہوتا ہے، اپنے دور کا صاحب کردار بھی ہوتا ہے، اپنے دور کا صاحب سیف بھی ہوتا ہے۔ اس سے بڑا اور مجاہد کون ہوگا جو ہر وقت اپنے نفس سے بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اس واسطے تصوف کو جہاں جہاں سے غلط رنگ دے کر خانقاہ کو وہ اس وقت بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تقریباً 10 ایسے پروگرام ہماری سوسائٹی کے اندر وہ لانچ کر دیے گئے ہیں۔ اس واسطے تصوف کے وارثوں اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانے والوں اور عظیم اسلاف کے عظیم بیٹوں اور عظیم کردار کے حاملوں، اب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان آستانوں کو، ان مراکز کو یوں محفوظ کریں کہ جتنی بھی سازشیں ہیں اور جس انداز میں بھی لوگ یہ بڑی جو پاورز ہیں ان کو اپنے سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے ان مراکز کا تحفظ کر کے آج بھی ہم عظمت اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے پہ لہرا سکتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں ایک غلط فہمی عمومی طور پر پھیلائی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، شریعت والے اور ہوتے ہیں اور طریقت والے اور ہوتے ہیں۔ یہ فلسفہ نہ چشتیوں کا ہے، نہ نقشبندیوں کا ہے، نہ قادریوں کا ہے، نہ سوروردیوں کا ہے۔ یہ سارے جو ہیں ان کا ایک ہی انداز ہے کہ شریعت و طریقت میں کوئی جدائی نہیں ہے، شریعت و طریقت میں کوئی دوری نہیں ہے، شریعت و طریقت ایک ہے اور فرق بالکل معمولی ہے، اور وہ فرق تعبیر کا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑے حسین انداز کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے۔
آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر بار بار اس کا تذکرہ بھی کیا اور یہ کہنے لگے وصول ای نعمت عظما وابستہ با اتباع سید اولین و آخرین علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلھا ومن التحیات اکملھا. کہنے لگے کہ یہ جو نعمت عظما ہے کون سی ولایت، اس کی طرف وصول کب ہو سکتا ہے، بندے کو یہ نعمت کب مل سکتی ہے؟ فرمانے لگے با اتباع سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پہلوں پچھلوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتباع سے بندے کو ولایت مل سکتی ہے. پھر فرماتا تمام خود را در شریعت گم نہ سازت با امتثال اوامر و انتہا از نواہی متحلہ نہ گردد، بوئے عظیم دولت و مشام جان نہ رسد. پر جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو شریعت میں گم نہ کر دے اس کو روحانیت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی. اپنے آپ کو شریعت میں گم نہ کر دے. اب گم کرنے کا بھی لوگوں نے کچھ غلط معنی بنایا ہوا ہے. ایسے لوگوں سے بھی ہمیں مناظرے کرنے پڑے. کوئی کہتا ہے گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز دل کی ہوتی ہے اور اصل نماز یہ ہے، اصل نماز یہ ہے. یہ منڈی صفدر آباد میں مجھے بات واضح کرنی پڑی اور اللہ کا فضل ہے کہ ان لوگوں نے پھر توبہ کی. وہ کہتے تھے نماز اصل دل کی ہے اور یہ بڑا مقام ہے، یہ سر کی نماز، یہ ظاہر کی نماز ہے، ہم باطن کی پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کیا تم حضرت صدیق اکبر سے بڑے صوفی ہو؟ اگر وہ سر کی نماز پڑھتے تھے تو تم دل کی کیوں پڑھتے ہو؟ اگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں سر جھکاتے تھے تو کیا ان کا دل نہیں تھا؟ اگر وہ نماز میں سر جھکا کے پڑھتے تھے تو تمہیں بھی دل نہیں سر جھکانا پڑے گا، پھر جا کے نماز ہوگی. میں نے کہا سب حیثیتوں سے بڑی حیثیت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب خود انہوں نے یہ طریقہ دیا تو اب ایسا نہ کہو کہ یہ چند حرکتیں ہیں، کفر ہوگا ایسا کہنا. یہ حرکتیں نہیں، یہ برکتیں ہیں. قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، جو ادا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے. اگر اس کو چھوڑ کر اگر کوئی تصوف بناتا ہے یا طریقت سمجھتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ انکار پر ارتداد لازم آ جائے گا. یہ صورتحال اب دیکھ لو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب تک اتباع نہیں ہوگی سنت کی، اور کیسے فرمایا گم نہ ہو جائے شریعت میں، اس وقت تک اس کو بو بھی طریقت کی نہیں آ سکتی. آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ سب سے آسان سیٹ یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں پیر طریقت بن گیا. سب سے آسان سیٹ یہ ہے کہ ولی بن جانا خود بخود اور بیعت شروع کر دینا. حالانکہ سب سے مشکل کام یہ ہے، سب سے مشکل کام. آج نہ اس کے لیے کسی کورس کی ضرورت رہی نہ کسی سند کی ضرورت رہی. ارے کورس اور سند تو ویسے بھی اتنے ضروری نہیں، نگاہ بھی کام کر جاتی ہے، مگر نگاہ کی بھی آج ضرورت محسوس نہ ہونے لگی. جو بے روزگار ہو وہ سمجھتا ہے یہ اچھا روزگار ہے، جس کی وجہ سے قباحتیں آنے لگیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر قدورتیں پھیلنے لگیں. لہذا یہ سب سے پہلا طریقہ ہے اس خانقاہ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ خانقاہ میں وہ ہو جو نظام خانقاہ کی روح کو جانتا ہو، جس کا انداز ستھرا ہو، جس کا کردار اچھلا ہو، جس کی گفتار انوار سے بھری ہوئی ہو، اور جس کو دیکھنے سے بات سننے سے پہلے دل موم ہو جائے. شروع سے یہ طریقہ رہا حق پرستوں کا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو امی نے تیار کیا کہ میرے مالک جاؤ تم نے پڑھنا ہے. اور پڑھنا کس کے پاس ہے؟ ربیہ کے پاس پڑھنا ہے. جس وقت حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ان کی امی جی نے تیار کر لیا اور تیار کر کے بھیجنے لگیں تو فرمانے لگیں میرے مالک یہ تم نے یاد رکھنا ہے، ان سے پڑھنے سے پہلے تم نے ان کو دیکھ کے ادب حاصل کرنا ہے. پڑھنا بعد کا معاملہ ہے. ان کے پیکر کو دیکھ کر تم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ان کے پیکر کو دیکھ کر تم نے اپنے اندر انقلاب برپا کرنا ہے.
اس واسطے خانقاہ کے اندر جو شمع ہے اگر اس میں روشنی نہ ہو تو پھر روشنی کہاں آئے گی؟ کیوں خانقاہ تو ایک ہیڈ آفس ہے، وہ تربیت گاہ ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی مزار کے ساتھ آباد ہو سکتا ہے مزار کے بغیر بھی ہو، وہ تربیت گاہ ہے۔ اگر شمع دھوئیں والی ہوگی تو پھر دھواں ہے، روشنی کم ہوگی تو پھر اندھیرا ہوگا، اور اگر شمع پر نور ہے تو پھر جو پہنچے گا اس کے دل میں بھی نور داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ الفاظ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک اما ان یحظیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ۔ فرمایا اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جہاں بیٹھا جائے جا کے، وہ اچھی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا وہ جلیس صالح، اس کو یوں سمجھو جس طرح کہ کوئی کستوری والا ہوتا ہے، کستوری والا تو صاحب سجادہ جو ہے اس کی حیثیت کستوری کی ہونی چاہیے، جو کسی خانقاہ کے اندر سجادے پہ جلوہ گر ہے اس کی حیثیت کستوری والی ہوگی، کستوری کے حامل کی ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو کستوری والا ہونا اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آنے والوں کو مفت دے دیتا ہے، اتنا اس میں فیض ہوتا ہے، اتنا سخاوت ہوتی ہے، وہ مفت میں کستوری بانٹتا جاتا ہے، جو آیا ہے خواہ تیاری کر کے آئے یا بغیر تیاری کیا ہے، ہوم ورک کیا ہو ہوم ورک نہ کیا ہو، مجاہدہ کر کے آیا ہو بغیر مجاہدے کے پہلی کلاس میں آ کے بیٹھ گیا ہو، تو یہ ہے اتنا فیض والا، جو بھی آتا ہے اس کو روحانیت کی کستوری ضرور دے دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اگر خود نہ بھی دیتا ہو تو اما ان تبتاع منہ، آنے والوں کا شوق کبھی غالب آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اگرچہ ادھر سے تو فیض نہیں دیا جا رہا، ہم خرید لیتے ہیں۔ فرمایا یا تم کستوری والے سے کستوری خرید لوگے، اب خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنی محنت، اتنی ریاضت، اتنی مشقت، اس انداز میں اپنا ہوم ورک ظاہر کرو گے کہ وہ سمجھیں گے کہ اب یہ اپنے لیے کستوری کی قیمت ادا کر چکے ہیں، لہذا وہ صاحب سجادہ اور وہاں پر جو خانقاہ کا مرشد ہے اس کا فیض، اس کو جوش آئے گا اور یہ شخص بھی محروم نہیں رہے گا۔ قربان جائیں، روحانیت کتنی عمدہ چیز ہے، تصوف کی خوشبو کتنی اعلیٰ چیز ہے، اور خانقاہ کا نور کتنا تیز نور ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر یہ دونوں کام نہ بھی ہو سکے پھر بھی آنے والا محروم نہیں رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا یہ کستوری کا اپنا کمال ہے کہ یہ ناک تک ضرور پہنچ جاتی ہے، فضا میں شامل ہو جائے گی، نہ اس نے اپنی گٹھڑی کھولی کہ میں دوں اور نہ لینے والا قیمت پیش کر سکا کہ میں لوں، دونوں طرف سے کچھ نہ ہو سکا، لیکن کستوری تو خود کستوری ہے، اس کے لیے ہاتھ سے پکڑانا بھی کوئی ضروری نہیں، گلاس سے پلانا بھی کوئی ضروری نہیں، کستوری خود کستوری ہے، وہ فضاؤں میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر فضاؤں میں ہوتی ہے تو پھر مشام جان تک پہنچ جاتی ہے، ناک تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ مفہوم ہے جس کو مختلف ولیوں نے اور مختلف مریدوں نے اپنے شیوخ کے آستانوں کے بارے میں بار بار کہا کہ قسم رب دی اس نو فیض ملیا جو میرے پیر دے در تو لگیا ہے۔ اس واسطے کہ یہ حدیث شریف کا وہ مفہوم ہے کہ یہ خود ولایت کی روشنی ہے اور خوشبو ہے، اس پہ پیرا لگ ہی نہیں سکتا، یہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، دل کی دھرتی میں پہنچ جاتی ہے۔ اس واسطے اولین دفاع وہ ہے کہ اس انداز کا صورتحال ہو، اس انداز کی، یعنی اس سلسلے کو محض وراثت نہ سمجھا جائے، اس کے لیے لیاقت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور لیاقت کا جب اہتمام ہوگا تو پھر اگلی ساری اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ آج معاذ اللہ یہ سمجھ لیا گیا کہ 10 چھاپے پہن لیں اور 2 کڑے ڈال لیں اور رنگ برنگے کپڑے پہن لیں یا جو پہنے ہوئے ہیں وہ اتار دیں تو ولی بن جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی تعریف نہیں طریقت کی اور یہ کوئی نصاب نہیں ولایت کا، یہاں تو نفس کشی کرنی پڑتی ہے، شہوتوں کے کانٹے کاٹنے پڑتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنی پڑتی ہے، رات کو مجاہدہ ریاضت اور بندگی میں رہنا پڑتا ہے، اور صحت عقیدہ کے ساتھ جب یہ سارے کام کیے جاتے ہیں رب ذوالجلال اپنی طرف سے انعام کے طور پر اس بندے کو ولایت کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات،
اب جس وقت خود وہ جو سجادہ پہ جلوہ گر ہوگا اس کو شریعت کا علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے سمجھے گا کہ فلاں جگہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اس واسطے ان حضرات کے لیے جہاں کمی ہے انہیں اپنی تتمیم کرنی چاہیے، تکمیل کرنی چاہیے، اور علیحدہ چھپ کے بیٹھ کے بھی کسی سے پڑھ لینا چاہیے۔ ویسے تو کہا گیا نا تعلمو، پڑھو قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے۔ سردار بن کے پھر پڑھنا مشکل ہوگا، اس سے پہلے پڑھ جاؤ، لیکن اگر کہیں کمی ہے تو پھر بھی وقت تو آخری سانس تک ہے، اپنے لیے اہتمام کیا جائے علیحدہ اور خود روشنی حاصل کی جائے۔ روحانیت کے لیے ضروری ہے علم۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کو اللہ ویسے خزانے عطا کر دے اور کوئی کتاب کے ذریعے سے پڑھ جائے، لیکن آج جتنا علم لدنی کا لوگوں کو وام ہو گیا ہے یہ ایسا بہت زیادہ خلاف واقع کیا جا رہا۔ علم لدنی کے دروازے بند نہیں ہیں، مگر قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے علم لدنی، اور اس کا انداز دیکھنا ہے تو حضرت کیلیاں والا شریف میں سید نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے جو الانسان فی القرآن انہوں نے لکھی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندے نے پڑھا نہیں تھا مگر رب نے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اس انداز سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اللہ کی طرف سے کرم ہو گیا ہے اور کتنا فیض ملا ہے۔ بہرحال علم جو ہے وہ معرفت کے تمہید میں ہوگا، پھر جا کے آگاہی ملے گی، پھر معرفت یہ اس کی بیس ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ جس وقت ایک انسان متحلہ اور مزین ہے اب اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی پابندی خود کرتا ہے اور اپنے ماحول میں اپنے ملنے والوں سے وہ مکمل کرواتا جائے۔ آج جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، کہیں ناچ رہے ہیں، ڈھول مار رہے ہیں، کہیں مزارات کے اوپر معاذ اللہ سجدے ہو رہے ہیں اور کہیں طواف کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے سارے اسلاف شروع سے لے کر آخر تک اتنی پابندی کرتے رہے، اور ایسے واہیات لوگ جو ہیں ان کی اپنی درگاہوں کو ان سے بچاتے رہے۔ آج بھی ضروری ہے، سب سے بڑا فرض سجادہ نشین کا یہ ہے کہ وہ جس دربار کا سجادہ نشین ہے اس دربار پر کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہونے دے، بلکہ مار کے بھگائے ان ملنگوں کو جو وہاں پر بھنگے اور چرسے پی کر اور اس طرح ڈیرے ڈگال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹانگیں توڑے ان لوگوں کی جو اس مزار پر آ کر سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سجدہ عبادت کفر ہے، سجدہ تعظیم حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے الزبدۃ الزکیہ باقاعدہ اس موضوع پر کتاب لکھی اور اتنی نصوص اور عبارات اکٹھی کر کے آپ نے واضح کیا شریعت مطہرہ میں، ہماری شریعت کے اندر سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی کو جائز نہیں رہا، سجدہ تعظیم جو ہے ہماری شریعت میں وہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ لہذا نہ کوئی پیر، کیونکہ جو پڑھے لکھے ہیں اور اہل سنت ہے وہ پہلے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن بعض جگہ اگر کہیں جہالت ہے اور کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو عام لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ رب ذوالجلال کی حضور سجدہ ہے، رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، نہ کسی قبر کا طواف جائز ہے، نہ کسی قبر کو سجدہ جائز ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے اور وہاں پر روکا نہیں جا رہا تو عوام اہل سنت کا یہ اپنا حق بنتا ہے۔ اولین فرض تو ہے سجادہ نشینوں پر اور اوقاف پر، وہ اوقاف جو چندے اور نذرانے ان درباروں کے وصول کرے اور وہاں پر ان صاحب قبر کی جو مرضی ہے اس کو پورا نہ کرے تو اوقاف بھی مجرم ہے۔ اس واسطے باقاعدہ ایسا اہتمام ہو کہ جو بائی فورس ان ملنگوں کو، بدھوؤں کو، جاہلوں کو جو شیعوں کے چرنوں میں چڑھ کے ہمارے مزارات پر شیعوں کے قبضے کروانے کے لیے ایسی کوششیں اور ایسی حرکتیں آ کے کرتے ہیں، ان لوگوں کو مزارات سے دور رکھا جائے اور مزارات کی جو اصل حقیقت ہے اس کے مطابق ان سے ولیوں سے فیض پایا جائے۔ اس سلسلہ میں جس وقت ہم شریعت و طریقت کا یہ نصاب اور خانقاہ کا جو انداز ہونا چاہیے ابھی صرف اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے یعنی جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، حضرت محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ نے
اس وقت ایک نصاب دیا تھا اور اس میں انہوں نے سر فہرست یہ کہا تھا کہ مجالس علم، مجالس عرس کو نشر علم کا ذریعہ بنایا جائے اور ہر خانقاہ کو مدرسہ بنا دیا جائے، یعنی عرس کی محفل ہو تو وہ کہنے لگے کہ عرس کی محفل درس قرآن ہونا چاہیے، عرس کی محفل میں درس حدیث ہونا چاہیے، عرس کی محفل میں درس فقہ ہونا چاہیے، عرس کی محفل میں درس تصوف ہونا چاہیے، عرس کی محفل میں لوگوں کے مجموعی حالات کا جائزہ لینا چاہیے، عرس کے محفل میں مسلمانوں کی جو اس وقت ذلت و رسوائی ہو رہی ہے بہتری کی اسباب تلاش کرنے چاہیے، عرس کی محفل بیداری کی ہونی چاہیے، نہ کہ لوری دے کے لوگوں کو سلا دیا جائے، عرس کی محفل ایک تربیت گاہ ہونی چاہیے، اور پھر جو خانقاہ ہے وہ نشر علم کا ادارہ ہونا چاہیے، خانقاہ میں مدرسہ ہونا چاہیے، خانقاہ میں مفتی ہونا چاہیے، خانقاہ میں مدرس ہونا چاہیے، خانقاہ میں محقق ہونا چاہیے۔ اب دیکھ لو اگر آج ہر خانقاہ ایک بہت بڑا ادارہ ہوتی اور بہت بڑی یونیورسٹی ہوتی تو کس قدر علم کا سیلاب آیا ہوا ہوتا۔ آج جو مسجدوں میں امام پورے نہیں ہو رہے اور خطیب نہیں مل رہے، اور پھر باقاعدہ جس کو امام کہا جائے اور خطیب کہا جائے وہ لوگ کتنے ہیں جو ہماری مساجد میں ہوں، اور اگر یہ مسجد کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو مسجد کسی کی ضرورت پوری کیا کرے گی؟ مسجد میں بہترین ہدایت کا جب سما ہوگا تو پھر جا کے محلہ بھی صحیح ہوگا۔ یہ کمی کیوں واقع ہوئی کہ مراکز جو تھے وہاں پر مدرسہ کا اہتمام نہ ہوا، صرف چند جگہوں میں اس ضرورت کو محسوس کیا گیا اور وہاں کام ہو رہا ہے، باقی بہت سی جگہیں ہیں جہاں خاموشی ہے، اور بہت سی جگہیں تو خاکم بدہن ایسی ہیں جہاں پر طالب علم نہیں، تجھے درگاہ کے حجروں میں کتے نظر آئیں گے، درگاہ کے ارد گرد خانقاہوں کے پاس تجھے کتاب نظر نہیں آئے گی، کتے نظر آئیں گے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، پی ایچ ڈی کے اسفار جو تقریباً 6 مہینے میرا سفر جاری رہا، میں مختلف مراکز پر گیا اور مجھے کچھ مخطوطات کی ضرورت تھی۔ ایک بہت بڑی گدی اس پنجاب کی وہ اساسی گدیوں میں سے ایک گدی ہے، مجھے پتا چلا کہ وہاں پر بڑے قلمی مخطوطات ہیں اور میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ میں وہاں شام کو پہنچا، رات کہا گیا کہ صبح دروازہ کھلے گا، صبح میں بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، جہاں پر لائبریری ہوا کرتی تھی وہاں پر کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا دیر تک مشاہدہ کیا، مجھے خیال تھا کہ اندر لائبریری ہے اور کتابیں ہیں، مگر جب دروازہ کھلا ایک کتا نکلا، ایک کتے کا خادم نکلا، کتے کو گردش کراتا ہے، چلاتا پھراتا ہے، پھر اندر لے جاتا ہے۔ مجھے انتظار تھا شاید دوسرے کمرے میں لائبریری ہوگی، تو دوسرے کمرے کا گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا، اندر سے کتا نکلا، ساتھ کتے کا خادم نکلا، وہ کتے کو لے کے چلاتا پھلاتا رہا اور پھر لا کر اس نے اندر باندھ دیا۔ اس طرح تقریباً 3 کمروں کا میں نے مشاہدہ کیا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کتابیں کہاں گئی جو یہاں ہوا کرتی تھی؟ تو کہا انہوں نے کہ وہ تو ہم نے دیکھی کبھی نہیں، وہ کتاب جس کی باہ اڑا دی گئی اور پیچھے وہ صورتحال تھی جو میرے سامنے موجود تھی۔ اتنا مجھے افسوس ہوا کہ وہ دیش جہاں پر تصوف کے جام پلائے گئے اور جہاں پر لوگوں کی دن رات اصلاح کی گئی اور جہاں کے بزرگوں نے ہاتھوں سے کتابیں لکھی اور جگر پگھلایا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کیا، ان کے پوتوں نے، پڑپوتوں نے اور بعد والی نسلوں نے کیا کیا؟ کتنا ناراض کیا اپنے بزرگوں کی ارواح کو کہ وہاں جہاں انہوں نے خود بیٹھ کے پڑھایا اور خود بیٹھ کے لکھا، انہوں نے معاذاللہ وہاں پہ کتے باندھے۔ تو کون کہے گا کہ یہ سجادہ نشینی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، یہ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے ہمیں زوال کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس واسطے بنیادی اصلاح کا نقطہ یہ ہے کہ جہاں سے آگے اصلاح ہونی ہے، اگر وہاں کی صورتحال ایسی بن جائے کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں ایک درگاہ پہ حاضری دینے کے لیے گیا ہوا تھا اور درگاہ کے بیٹھے ہوئے وہاں پر بجلی چلی گئی، اور جب بجلی گئی تو کتوں کی آوازیں آنے لگی۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو کتوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، اب کتوں کی آوازیں کیوں شروع ہو گئی؟ تو بتایا گیا کہ کتوں کا اے سی بند ہو گیا ہے، اس واسطے کتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے انسان تو گرمی میں مارا مارا پھر رہا ہے اور کسی جاہل پیر کا کتا بھی اے سی میں رہتا ہے، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا
اس سے بڑا اور ستم کیا ہوگا؟ اس واسطے ضرورت ہے اس جہاد کی، اپنی اصلاح کی بھی، کہ اگر کہیں ایسی صورتحال ہے اجتماعی طور پر بڑے حسین مناظر سجادہ نشینوں کے بھی ہیں، وہ رسائے طریقت کے بھی ہیں، جہاں جہاں ایسی صورتحال آ چکی ہے وہاں یہ نہ دیکھو کہ پیر کا بیٹا ہے اور صاحبزادہ ہے، کسی صاحبزادے کی اطاعت ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے سامنے کسی کا کوئی آرڈر نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، لہذا واضح کر دو ایسے لوگوں کے اوپر کہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، کردار جب خانقاہ نے ادا کیا تو اس کا سلیبس کیا ہوا کرتا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے پس باید ہم چنانکہ در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور می شود و از کتب فقہ نیز مذکور شود۔ آج کچھ لوگوں نے اپوزیشن بنایا، صوفی کو اور عالم کو اپوزیشن بنا دیا، پیر کو اور مولوی کو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے در مجلس سے شریف کہ خانقاہ میں جو مجلس ہو، خانقاہ میں جو محفل ہو، اس میں کیا ہو؟ صرف ذکر، صرف تسبیح؟ فرمایا نہیں، اس میں ذکر کے ساتھ یہ بھی ہو، بلکہ فرمایا از کتب تصوف مذکور می شود، تصوف کی کتابوں کا لیکچر دیا جائے، واز کتب فقہ نیز مذکور شود، صرف تصوف کی کتابوں کا نہیں، فقہ کی کتابوں کا بھی سبق دیا جائے۔ اگر کسی نے آج دیکھنا ہو کہ خانقاہ کا نصاب کیا ہے تو اسے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی الفتح الربانی پڑھنی چاہیے۔ جس نے دیکھنا ہو کہ خانقاہ کا نصاب کیا ہے اسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی فتوح الغیب پڑھنی چاہیے۔ مجلس کی رپورٹ اس میں موجود ہے، اور جسے یہ دیکھنا ہو کہ خانقاہ کا کردار ادا کیا کرنا چاہیے، خانقاہ کا کردار اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حضرت غوث پاک کے 1,00,000 شاگردوں کو دیکھے، وہ پیروں کے پیر، وہ 11ویں والے پیر، ان کا اپنا دن رات کی مصروفیت کیا تھی؟ وہ جہاں پر صوفی تھے، سالک تھے، بلکہ غوث تھے اور غوث اعظم تھے، ان کی مصروفیت کیا تھی؟ وہ اس زمانے کے مدرس اعظم تھے۔ دن میں کون ہے جو 18 پیریڈ پڑھائے؟ یہ غوث پاک ہیں جو روزانہ پڑھاتے تھے۔ اور یہ علم آج جن کو کوئی نکما کالے لفظ کہہ کے چھوڑے، حضرت غوث پاک نے 18 گھنٹے کالے لفظ پڑھائے، 18 گھنٹے، 18 پیریڈ، وہ قرآن، وہ سنت، وہ فقہ، وہ بیان، وہ صرف و نحو، وہ طریقت و شریعت، 18 اور 13 گھنٹے یہ مختلف اقوال موجود ہیں، اور پھر یہ انداز انہوں نے دیا اور 33 سال تک پڑھایا، اور ہر سال ان کے پاس سے 3,000 علماء فارغ ہوئے۔ تو 1,00,000 جس کے شاگرد ہوں وہ غوث اعظم ہوتا ہے۔ یہ شناخت ہے کہ خانقاہ کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ معمولی سا کوئی جبہ پہنا، کوئی پگڑا باندھ لیا اور اس سے یہ نظام خانقاہی چل جائے گا، ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم اس انداز کی سوچیں ابھرتی ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے جس انداز میں خانقاہ کو تقدس دیا اور کردار دیا، اب غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عقیدت جو 11ویں شریف کی ہے اس پر
کم از کم 11ویں کے نام پر ایک بیٹا 11ویں والے پیر کے دین کو دے دو کہ جس 11ویں والے پیر نے لاکھ کو خود پڑھایا تھا، اور وہ ان کے پاس جو پڑھے تھے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ حضرت غوث پاک کا اسٹوڈنٹ تھا کہ جس نے نور الدین زنگی کی فوجوں میں اہم کردار ادا کیا، جس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور خود صلاح الدین ایوبی بھی اس مدرسہ سے فیض پانے والے تھے، جب پہلا خطبہ جمعہ بیت المقدس کی فتح کے بعد دیا گیا، امام ابن زکی نے دیا، اور وہ امام ابن زکی حضرت غوث پاک کا فیض یافتہ تھا۔ اس واسطے یہ خانقاہ، یہ جہاد بھی، یہ مجاہدہ بھی، یہ ریاضت بھی، یہ طریقت بھی، یہ شریعت بھی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں خانقاہ کو چلایا ہے۔ اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ در مجلس سے شریف از کتب تصوف بعض کتب فقہ، تصوف بھی پڑھاؤ خانقاہ میں اور فقہ بھی پڑھاؤ خانقاہ میں، اور یہ انداز ہے کہ خانقاہ کا سلیبس کیا ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھ لو، خانقاہ کے سلیبس کا پتہ چل جائے گا۔ سلیم و تسلیم و رضا کے سبق، صبر کے سبق، اور حسد مٹانے کے، بغض ختم کرنے کے سبق، اور عاجزی کے سبق، تواضع کے سبق، انکساری کے سبق، اعلی اخلاق کے سبق، اچھے عقیدے کے سبق، یعنی کشف المحجوب میں عقیدہ اور عمل دونوں کو بیان کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ایک بات ہے اس بات فقر کا اور ایک بات ہے اس بات علم کا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فقر پر علم کو مقدم کیا ہے، پہلے باب لکھا اس بات علم کا، پھر باب لکھا اس بات فقر کا، اور یہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے نام پہ کوئی دکانداری نہ بنائے، ہم علم کے پہلے حامل ہیں، فقر کے بعد میں حامل ہیں۔ جس نے دیکھنا ہو سلیبس خانقاہ کا کیا ہے، وہ شیخ ابو طالب مکی کی قوت القلوب پڑھ لے، یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کر رہی ہے۔ جس نے فقر کا نصاب پڑھنا ہو وہ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف پڑھ لے، جس نے فقر کا نصاب پڑھنا ہو وہ ہمارے بزرگ جو گزر چکے ہیں ان کے مکتوبات شریف پڑھ لے، خواہ وہ چشتی ہوں، نقش بندی ہوں، سوربردی ہوں، وہ قادری ہوں، ایسے ایسے گلشن کھلے ہیں ان کی تحریروں کے اندر، انہوں نے اتنی وضاحتیں کی ہیں، لہذا نہ گنجائش دو ان ہرکاروں کو جو خانقاہ کا تقدس پامال کرنا چاہتے ہیں اور خانقاہ کو ہدف تنقید بنا کر خانقاہ کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں سے بھی اپنی خانقاہوں کو بچانے کے لیے ایسے بھنگیوں چرچیوں کو خانقاہوں سے مار کے بھگا دو، تاکہ لوگوں کو بتاؤ یہ دیکھو یہ خانقاہ ہے جس سے قرآن و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے رحمت اللہ علیہ نے جس وقت یہ بیان کیا کہ کتب فقہ بھی ہوں، کتب تصوف بھی ہوں، اگلا نقطہ بڑا عجیب ہے، فرمانے لگے بلکہ از کتب تصوف اگر مذکور نہ شود باک نیست کہ عام احوال تعلق دارد در کال در نمی آید، بعض کتب فقہی مذکور نہ شدن احتمال ضرر۔ فرمانے لگے پہلے تو تصوف بھی پڑھاؤ خانقاہ میں، فقہ بھی پڑھاؤ، یعنی نماز کیسے ہوتی ہے، ٹوٹتی کیسے ہے، روزہ کیسے ہے، روزہ ٹوٹ کیسے جاتا ہے، وہ سارا فقہ کا نصاب جو احکام کا نصاب ہے یہ پڑھاؤ، یہ ہوگا خانقاہ کی آبادی کا انداز۔ فرمانے لگے اگر تصوف نہ بھی پڑھاؤ تو کوئی بات نہیں، اگر از کتب تصوف مذکور نہ گردد نشبت باک نے کوئی حرج نہیں، اگر تصوف کا لیکچر خانقاہ میں نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں، کیوں؟ فرمایا اس کا تعلق احوال کے ساتھ ہے، کیفیات کے ساتھ ہے، اور وہ ثانوی ہے اور اعمال مقدم ہے،
اور فقہ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے تو مجدد کہنے لگے وہ ہے صوفی، وہ ہے سالک، وہ ہے پیر طریقت، وہ ہے رہبر شریعت کہ جس کی خانقاہ کے اندر فقہ کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے. تصوف کی کتاب کا لیکچر ہو جائے یا نہ ہو اس سے اتنا زیادہ وہ ضروری نہیں ہے. ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو حرج کوئی نہیں، مگر ہر خانقاہ کے اندر فقہ ضرور پڑھائی جائے تاکہ جس عمل کی کل پوچھ ہونی ہے اس عمل کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. اور اگر معاذ اللہ خانقاہ ہوئی ایسی کہ جہاں لیکچر ہی دیا جائے کہ عمل تو شاید کوئی نہیں، یہ دوسرے لوگوں کے کام ہیں، ہم دل کی نمازیں پڑھتے ہیں اور دل کے ہی روزے رکھتے ہیں، تو پھر جنت بھی دل ہی کی کوئی ہوگی جس میں چلے جائیں گے. رب کی جنت میں وہ جائے گا جو رب کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق بندگی کرنے والا ہوگا. یہ خانقاہ کے اسرار جو حقیقت میں تھے، جہاں اب کمی باقی ہوئی، دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہ ایک اس کا سلیبس ہے. اور اگر بحال نہ کیا گیا تو پھر شکایت کرنی پڑے گی. اقبال کو کہنے لگے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. نخچیر کہتے ہیں خود شکار بن جانا. صیاد شکاری ہے اور شکاری خود شکار بن جائے تو پھر پیچھے ہوگا کیا؟ یہ پہلا فقر یہ نہیں چاہیے. کون سا؟ جو صیاد کو شکار کر دے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر میں قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری. ایک فقر یتیمی ہے، ایک فقر قوم کی مسکینی ہے، اور ایک فقر قوم کی مٹی میں اکسیر ہے. یہ ہمارے صوفیوں کا فقر ہے جو اکسیر والا ہے. ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. یہ فقر ہے جس کے ہم علمبردار ہیں، جو فقر شبیری ہے جس کے اندر حرارت، شجاعت، حریت، حماست اور دین کی حمایت اور باطن کی صفائی اور سب کچھ اخلاق کی عظمتیں یہ ساری موجود ہیں. یہ ہماری خانقاہ کا ترا امتیاز ہے، اور اس خانقاہ کی امتیاز کو برقرار اگر رکھیں گے تو پھر اقبال کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار، جس خاک میں سویا ہے وہ صاحب اسرار. پھر تو مٹی ستارے بن جاتی ہے. اور اگر یہ نفی کرتی جائے اس کردار کی تو مطلقاً کہیں مصلی بچھا لینا، بیٹھ جانا اور صاحب سجادہ ہونے کا دعویٰ کر دینا اور خانقاہ بنا لینا، تو اقبال کہنے لگے کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. جو کم باذن اللہ کہتے تھے، کم باذن اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. سیٹ تو ان لوگوں کی ہے اور بیٹھا کون ہے؟ مجاور. کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے، وہ رخصت ہوئے اور خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، قبریں کھودنے والے یا مجاور رہ گئے. یہ صورتحال، اور یہ صرف خانقاہ کی نہیں، یعنی انحطاط ہر شعبے میں آ چکا ہے. مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. مکتبوں کی صورتحال، مدرسہ کی صورتحال، مسجدوں کی صورتحال، وہ ساری
ناگفتابے ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کو پیش نظر اقبال نے رکھتے ہوئے یہ کہا تھا، شیر مردوں سے ہوا بیشائے تحقیق تہی، رہ گئے ملا و پیر کے غلام ایسا کی۔ شیر مرد جو ہے وہ اٹھتے چلے گئے اور اس طرح ایک ایسی صورتحال بنتی گئی جس سے انحطاط آتا گیا۔ اس وقت ہمارے پیش نظر جو ہماری سب سے بڑی پاور ہے، اس پاور کی جو طاقت ہے اس کو بحال کرنے کا مقصد ہے، اور اس کو جو لوگ خراب کر رہے ہیں، سازش سے کر رہے ہیں، اور وہ سازشیں بڑی گہری ہیں۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش جو ہے وہ شام کلندر کے نام سے ابھی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ شام کلندر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سنیوں کو شیعہ بنانے کی تحریک۔ وہ جس شخص کا اپنا نام عثمان ہو، شہباز کلندر کا، اس کے مزار سے بھنگ گھوٹنے والوں کا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہاں جو کرتوت کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ پلاننگ ہے، ٹھیکہ لے لیا گیا۔ اوقاف کے اس اقدام کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے برے لوگوں کو ایک اللہ کے ولی کے دربار کا کئی سالوں کے لیے ٹھیکہ دے دیا ہے، اور یہ مختلف شہروں سے جو جھولے لال اور اس طرح کی اصطلاحیں، اور پھر شام کلندر اور جشن کلندر، حضرت عثمان مروندی کو، شہباز کلندر کو ایصال ثواب کرو، مگر اس ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی فلمی سٹار کی ضرورت کیا ہے؟ کنجریوں کا سٹیج سجانا اور اس کو ولی کی محفل کہنا، اور پھر مہندی جیسی رسمیں بےہودہ ان کو لا کر قوم کو گمراہ کرنا۔ ہوشیار اہل سنت، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے اہل سنت کو اس گندے عقیدے کی طرف دھکیلنے کا۔ اس واسطے اس سازش سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ اور پھر جو ہمارے مزارات پر آ کر اس طرح کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور غیروں کے شعار بناتے ہیں، ان لوگوں سے بھی متوجہ رہنے کی، باز رہنے کی اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ فتنہ تھا جو اپنے ایک اختتام کو تو پہنچا، مگر اس کے سازشی ابھی بھی کبھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پہ آ جاتے ہیں۔ جھنڈوں پر دل کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں، اور کبھی ان کو وہ اپنا گرو چاند میں نظر آتا ہے، اور کبھی وہ ان کو حجر اسود میں اس کی شکل نظر آتی ہے۔ اس تنظیم سے بھی بچنا لازم ہے، وہ بھی تصوف کی آڑ میں ہمارے خانقاہ کے نظام کو لوٹنے والے لوگ ہیں۔ وہ بندہ کس انداز میں ولی تو کیا مومن ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہ مذہب جو بھی ہو میرے پاس روحانیت سیکھنے آ جاؤ، خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، رہو اسی طرح، روحانیت میں سکھاؤں گا۔ یہ روحانیت پھر اس کے گھر کی روحانیت ہے کہ جس میں یہودی کو کلمہ تو نہیں پڑھا سکتا، عیسائی کو کلمہ تو نہیں پڑھا سکتا، اور ساتھ یہ ہے کہ میں روحانیت سکھا رہا ہوں۔ اور ایک وہ نام نہاد ہے جس کا نعرہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام اور دارالعرفان اور اس طرح کی اصطلاحیں وہ استعمال کرتے ہوئے، اور ویسی سلسلے کا نام غلط استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا ایک جال پھیلائے ہوئے ہے کہ اس جال سے اہل سنت کو بدعقیدگی کی طرف لے جایا جائے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو الاخوان کے نام سے اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، ایسے ہی اور بھی اسی کیمپ کے اندر کے لوگ، یعنی یہ جو دائیں بائیں بکھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا جال لگائیں گے تو بہت کچھ حاصل کر جائیں گے۔ انہوں نے اپنے مختلف اس طرح کی سازشیں بنا رکھی ہیں۔ ہمیں تشیع، رفض و خروج دونوں کی طرف سے تیر لگ رہے ہیں، اور دونوں لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور درمیان میں تم ہو، اور پھر تمہارے کچھ وارث جاگ رہے ہیں اور کچھ سو رہے ہیں۔ سوئے ہوئوں کو جگانا یہ ہماری التجا ہے، ہماری اپیل ہے۔ ہم ان کی سجادگی کا احترام کرتے ہوئے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے منصب کو سوچو۔ دائیں بائیں لوٹنے والے آ گئے ہیں، اور سونا جنگل رات اندھیری
چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اس میں ایک وہ بھی سلسلہ ہے جو اوقاف کے زیر سایہ ہم پہ ستم ہو رہے ہیں۔ اب حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا اگر ماہانہ اوقاف اکٹھا کیا جائے تو بتاؤ کتنی یونیورسٹیاں چل سکتی ہیں؟ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک دن کی آمدنی وہ کتنے مدارس چلا سکتی ہے؟ آمدنی ہمارے داتا صاحب کی اور سنی لوگوں کا نذرانہ، دوسرے تو جاتے نہیں، نذرانہ سنیوں کا، اور کھلایا داتا صاحب کے دشمنوں کو جاتا۔ اوقاف اگر سنی اوقاف کو جدا نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ جتنی ان کو آمدنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو رہی ہے اتنا اس کا نصف تو داتا صاحب کا مذہب پھیلانے پر خرچ کر دیں۔ داتا صاحب کے مزار شریف کو ان جاہل ملنگوں سے پاک کریں، داتا صاحب سے کروڑوں روپے لے کر داتا صاحب کو تکلیف دینے والوں کو کیا یہ لوگ ہٹا نہیں سکتے؟ وہ جو آگ کے مچ جلا کے وہاں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ اوقاف پر فرض ہے کہ ان کی ٹانگیں توڑ کے وہاں سے ہٹائے۔ وہاں پر جو ڈبہ پیر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں ان کو وہاں سے دور کیا جائے، اور جو مختلف قسم کی گمراہی پھیلانے کی انداز ہے وہاں پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اگر وہاں خواتین نے جانا ہے تو اوقاف کی طرف سے لازم کر دیا جائے کہ وہاں پردہ خاتون آ سکتی ہے، ورنہ کسی کو حاضری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شریعت مطہرہ کے جو ضابطے ہیں ان کے مطابق ہو بہو یہ ہماری خانقاہ ہے، اس سے سوا نہ ہم چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اسلاف کا یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس واسطے خود بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کسی دربار پہ گئے ہوئے دیکھو کوئی شخص جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اسے پہلے سمجھاؤ اور اس کے بعد اس کے ساتھ اگر گرم ہونا پڑے پھر بھی ہو جاؤ۔ شریعت مطہرہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو سمجھاؤ کہ سجدہ رب ذوالجلال کو ہے اور کسی کو لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ یقیناً کوئی جاننے والا انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمارے اسلاف کی کتابیں اس کے خلاف موجود ہیں اور مسلسل اس پر پہرا دیتے رہے ہیں۔ اگر آج کوئی تشیع کے چرنوں سے چڑھ کر ہمارے مزارات کا تقدس خراب کرنا چاہتا ہے تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس واسطے ہر جگہ تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، اور پھر بالخصوص عورتوں سے یہ درخواست ہے۔ شریعت مطہرہ میں محدود سی اجازت ہے عورت کو کسی قبر پر جانے کی، بہت پابندیوں کے ساتھ، ورنہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس میں پاک محبوب علیہ السلام نے زوارات کے اوپر لعنت کی ہے، اور محبوب علیہ السلام سے یہ حدیث شریف مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، کہ نبی علیہ السلام نے زوارات قبور پہ لعنت کی ہے۔ زائرات کا لفظ نہیں استعمال کیا، زوارات کا استعمال کیا۔ اس کا پہلا معنی وہ ہے کہ وہ عورتیں جو پیشہ ور زوار بنتی ہیں اور ملنگنیاں بن کے درباروں پہ بیٹھ جاتی ہیں، غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں باتیں کرتی ہیں، ان پر لعنت کی نبی علیہ السلام نے۔ اب کتنا مشکل لفظ ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ اس واسطے خاتون کو اجازت تو ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں تو کم ان زیارت القبور الا فزوروها، میں نے منع کیا تھا کہ قبر کی زیارت تو میں نے نہیں کرنی، لیکن اب حکم دے رہا ہوں کرو۔ اس
پر محدثین نے لکھا جیسے اقیم الصلاۃ کا حکم مردوں کو ہے تو عورتوں کو بھی ہے، ایسے زورو کا حکم مردوں کو بھی ہے تو عورتوں کو بھی ہے. یہ باقاعدہ وضاحت ہے، لیکن آنا ہے قبر پر تو شریعت کے تقاضے کے مطابق. اگر محلے میں اپنے قبرستان میں کسی عزیز کی قبر پہ جانا ہے، ایک تو وہاں جا کے ماتم بین نہیں کرنا، جزا فضا نہیں، دوسرا رستے میں پردے سے جانا ہے، اور اگر رستہ پرامن نہ ہو تو پھر نہیں جانا. اور اگر کسی ولی کے مزار پہ جانا ہو اور وہ شرعی مسافت بنتی ہو اور پھر موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو حالات ہیں تو پھر محرم کو ساتھ لے کے جانا. اور وہاں پر غیر محرموں کا اگر اختلاط ہو کہ غیر محرم کے ساتھ عورتیں وہاں بے پردہ بیٹھتی ہیں تو یہ ناجائز ہے. جانا ہے پردے میں جانا ہے اور وہاں پردے میں حاضری دینی ہے. ورنہ وہ لفظ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لانا زوارات، اس کے لیے اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس زمانے کے الفاظ ہیں جب ابھی منع کیا ہوا تھا، لیکن اس کی جو حیثیت بھی ہے، اگر اجازت بعد میں آئی تو پھر بھی اجازت کے ساتھ یہ احتیاط ضروری ہے کہ احتیاط ضرور اختیار کی جائے. اگرچہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مزید سخت مذہب اختیار کیا اور مکمل طور پر اجتناب کا فیصلہ کرتے رہے، لیکن جواز کی جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صرف ان کا یہ عمل نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر بعد از وصال جاتی تھیں، انہوں نے طویل سفر طے کر کے مدینہ شریف سے چل کے مکہ شریف میں آ کر حضرت عبد الرحمن اپنے بھائی کی قبر پہ حاضری دی، اور اتنا لمبا سفر اپنے بھائی کی قبر پر حاضری دینے کے لیے کیا. اس واسطے وہ جواز ہے، لیکن اس جواز کے اوپر احتیاط بڑی ضروری ہے. کہیں کسی عورت کے لیے بے پردہ کسی مزار پہ جانا جائز نہیں ہے، اور وہاں بے پردگی میں حاضری دینا بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں پر رہ بیٹھنا اور ملنگنی بن جانا اور وہاں کا ہو جانا شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی بھی کسی طرح کا بھی جواز موجود نہیں ہے. اس واسطے عورتوں کے لحاظ سے یہ احتیاط نہایت لازم ہے. اور پھر وہاں پر جو انداز ہے وہ سائیڈ پہ کھڑے ہو کر پائنتی کی طرف فاتحہ شریف پڑھے. وہاں پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کے چومنے کو ناجائز لکھا کہ نہ چومو، اور طواف حرام ہے، سجدہ تعظیم بھی حرام ہے، اور سجدہ عبادت کفر ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھے، اصالہ ثواب کریں، اور جو 3 طریقے کل بیان کیے تھے ان میں سے کسی طریقے کے مطابق اگر کوئی حاجت پیش کرنا چاہتا ہے تو حاجت پیش کی جا سکتی ہے. ورنہ کوئی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے یعنی کوئی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہو جس طرح کے جشن ہوتا ہے تو یہ صورتحال بھی وہاں پہ پیش نہیں کرنی چاہیے، اور بڑے محتاط طریقے سے حاضری کا اہتمام ہونا چاہیے. ورنہ صاحب مزار تنگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ حاضری کے وقت وہاں پر مختلف خرافات کرنے والے جو حال لوگ ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارا ایک باقاعدہ شعبہ اس موضوع کا یہ بھی ہے کہ جو خانقاہیں اور مزارات صدیوں سے جو ان کی پراپرٹی ہے اس کے لحاظ سے بھی مظالم اور ستم کا سلسلہ جاری ہے. اب حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ ان کے دربار شریف کی زمین پر ایک بہت بڑا کمپلیکس حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا، اور اب اس وقت اس حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی جو دربار شریف کی زمین ہے اس پر جو کمپلیکس بننے والا ہے اس کمپلیکس کو موسوم اس بندے کے نام سے کیا جا رہا ہے جو ساری زندگی ان ولیوں کے مشن کی خلاف ورزی کرتا رہا اور ان ولیوں کو بت کہتا رہا اور ان ولیوں کے فیضان کا انکار کرتا رہا اور ان کے مشن کی خلاف ورزی کرتا رہا.
ایسا یہ اہل سنت کے جذبات سے کھیلنے کا معاملہ ہے. ہمارے اولیاء، ہم ان کے وارث، یہ ان کے مسلک کے لیے ہے. جو کچھ ان کے درباروں سے ان کی جو زمینیں ہیں یا جو آمدنی کے مراکز ہیں وہ ان کے مشن پر خرچ ہونے چاہیے، ان کی فکر کی ترویج پر اور اس فکر کو آگے پھیلانے پر ان کو خرچ کرنا چاہیے. محتشم سامعین حضرات، وقت جو ہے وہ ہمارا آج پھر آگے نکل چکا ہے. ابھی بہت سی باتیں باقی تھیں، لیکن میں اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خانقاہیں اب بھی اسرار کا مرکز ہے، اب بھی معارف کی گلستان ہیں، لیکن جہاں کہیں کمی واقع ہو چکی ہے ان حضرات کو ہماری دست بستہ اپیل پر کمی دور کرنی چاہیے. اور بالخصوص وہ کمی کے لحاظ سے تو ہم اپنی اپیل کرتے ہیں، لیکن جہاں پر خلاف شرعی حرکات ہو رہی ہیں وہاں پر ہمیں بالآخر اگر وہاں پر شرعی حرکات غیر شرعی حرکات کو روکا نہ گیا تو ہمیں اپنے زور بازو سے بھی اہتمام کرنا پڑے گا. ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا کہ ہمارے اولیاء کے مزارات پر کچھ جو حال آ کر یا دوسرے بدعقیدہ لوگ آ کر وہ سجدے کرنے شروع کر دیں اور دمالیں ڈالنے شروع کر دیں اور وہاں آ کر وہ ناجائز حرکتیں شروع کر دیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. نہیں، جب مراکز ہمارے ہیں تو تقدس ان کا ہم نے پامال کرنا ہے. اگر اوقاف کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو وہاں پر ذمہ دار ہیں ایسا کام نہیں کیا جاتا تو پھر مسلمانوں یہ ہمارا اپنا حق ہے. ہم ان مراکز کو ہر خرافات سے پاک کرنے کے لیے انشاءاللہ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس انداز میں آگے نکلیں گے کہ جہاں جہاں ایسے بھنگی چرسی اور اس طرح کے لوگ جو مزارات کو ملوث کر رہے ہیں ان سے مزارات کو پاک کر کے صاحب مزار کے فیض لینے کا سلسلہ جاری کریں گے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل کا موضوع